اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں جو کہ اولاد کی ذہانت کے حوالے سے بہت خاص ہے۔ ہر ماں باپ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ذہین ہو اور وہ دنیا کے ہر میدان میں کبھی بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ آج کے وظیفے کے بارے میں آپ سے کیا بیان کروں، کیونکہ یہ بے حد آزمایا ہوا ہے۔ آج تک جس کو بھی یہ وظیفہ کرنے کو کہا گیا تو اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک نے اس کا ذہن کھول دیا، اور اس کے ذہن کو ایسے کھول دیا کہ جیسے کھلی کتاب اس کے سامنے ہو، ہر بات اسے اس طرح سے یاد رہتی کہ جیسے بالکل اس کے سامنے ابھی یہ کوئی عمل ہوا ہو، یا وہ اگر کوئی اس طرح سے سبق وغیرہ یاد کرے تو اس کو اس طرح سے یاد رہے جیسا کہ ابھی اس کے سامنے کتاب کھلی ہے اور وہ لفظ بلفظ اس کتاب سے پڑھ رہا ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی اولاد بے حد ذہین ہو جائے گی۔ پھر آپ اپنی خواہش کے مطابق اپنے بچے کا مستقبل سنوار سکتے ہیں، اور آپ جیسے چاہیں گے، جو چاہیں گے، وہ بچہ آپ کا وہی بن سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کی خواہش ہو کہ آپ اپنے بچے کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، غرض دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ اس کو انشاءاللہ ڈالیں گے تو اس میں آپ کو انشاءاللہ وہ فائدہ ہی پہنچائے گا، وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ، بہت زیادہ آزمایا ہوا، بارہا آزمایا ہوا قرآنی وظیفہ یہ لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے بچے کو کبھی بھولنے کی یا نسیان کی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ عمل بچے اور بڑے دونوں کے لیے مفید ہے۔ اگر تو آپ کے بچے ہیں اور ان کا ذہن کمزور ہے تو آپ ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو خود یہ شکایت ہے کہ آپ کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، یا آپ کو کوئی بات یاد نہیں رہتی، یا اسی طرح سے آپ بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ کو جو ہے اپنا سبق وغیرہ یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے، آپ کو ٹھیک سے اور اچھی طرح سے یاد نہیں ہوتا، تو آپ اپنے لیے اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ یہ بچوں بڑوں مرد و زن سب کے لیے بہت ہی مفید اور بہت ہی مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کی اجازت ہر شخص کو، خواہ وہ مرد ہے، خواہ عورت ہے، خواہ بچہ ہے، ہر شخص کو اس وظیفہ کے کرنے کی اجازت عام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے گناہوں سے دور رہیں، کیونکہ عموماً جو ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان پر ایسے حالات آتے ہیں کہ اس پر طرح طرح کے حالات آتے ہیں جن میں یہ کند ذہنی کا بھی، گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ بیماری بھی انسان کو لاحق ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے دور رکھے۔ تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے حافظے کو اللہ پاک کبھی بنا دیں گے، اور آپ کو ہر بات ایسے یاد رہے گی، سالوں پرانی بات بھی آپ کو ایسے یاد ہوگی جیسے ابھی کوئی بات آپ سے ہوئی ہو۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی پارہ نمبر 28 کی سورت ہے، سورہ صف،
سورہ صف کو اپنے ایک مرتبہ پڑھ کر آخر میں پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر لینا ہے۔ یہ آپ پانی کسی بھی پانی پر، پینے والے پانی پر دم کر لیں، اور اگر آپ ایسا کریں کہ کسی کولر وغیرہ میں پانی رکھیں جہاں سے سارے گھر والے پانی پیتے ہوں، تو آپ اس میں اگر رکھ لیں تو اس سے آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا کہ گھر کا ہر فرد وہ پانی پی لے گا، اور انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے گھر کے ہر فرد کے ذہن کو اللہ پاک کھول دیں گے۔ ورنہ اگر آپ کسی ایک خاص بچے یا کسی ایک خاص کے لیے عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس پانی کو کسی بوتل، کسی گلاس میں ڈال کر اس کو دیں تاکہ وہ بھی اس پانی کو پی لے، تو انشاءاللہ جیسے جیسے پانی اس کی رگوں میں جاتا رہے گا تو اللہ پاک اس کے ذہن کو کھول دیں گے اور اس کے حافظے میں اضافہ فرما دیں گے۔ کوشش کریں کہ وہی پانی پورا دن تک چلائیں، جیسے وہ آپ دیکھیں کہ پانی کم ہو گیا اس میں مزید پانی ڈال دیں، اسی طرح کرتے کرتے پورا دن چلنے کے بعد اگلے دن پھر سے یہ عمل کر کے پھر سے پورے دن کے لیے اس پانی کو رکھ لیں۔ اس عمل کو ویسے تو 21 دن کرنا ہے، لیکن آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کو جب بھی موقع ملے، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو، تو کوشش کریں کہ اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بہت زیادہ ہوا تو آپ کے ہو سکتا ہے 10 منٹ لگیں، لیکن اس عمل کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ آنے والی نسلیں آپ کی جو ہیں اگر اس عمل کو کرتی رہیں تو ان میں کبھی کوئی کند ذہن پیدا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کرنا اس طرح سے ہے کہ نماز فجر کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 28 کی صورت ہے سورہ صف، 1 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، پھر آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کر کے جس شخص کو حافظے کی کمی کی بیماری یا شکایت ہو اس کو پلا دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ پاک اس بچے یا اس بڑے کا ذہن کھول دیں گے اور اس کے حافظے کو کبھی بنا دیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ بھی پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اس عمل کو کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ معاشرتی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔